بھائی سننا اب تو میں آیا ہوں مقام ختم نبوت پر، تو اب میں کچھ جملے اپنے محترم معراج محمد خان کو بھی ہدیہ کر دوں. اکابر بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر، بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں. مقام ختم نبوت قرآن سے سمجھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ. بھائی توجہ ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. دن کے گرم وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی عجیب کمال کا سورہ ہے. روکوں گا تمہیں روکوں گا. والضحیٰ دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجیٰ جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلیٰ. حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، اور حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. بھائی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے. تو جس کی زندگی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہو اس کے قول میں نہ ہذیان ہوگا نہ غفلت ہوگی. بہت رہی ہے بات ہے. قرآن ہے قرآن. والضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ. حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. بھائی سننا، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ. اور حبیب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیری ابتدائی زندگی سے بہتر ہوگا. سن لیا تم نے؟ اور اب آواز دی ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. حبیب مت گھبرانا، اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. آیت سمجھ میں آ گئی؟ 30ویں پارے کا سورہ ہے سورہ والضحیٰ. ٹھیک ہے نا؟ دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں پورا سورہ تمہیں ہدیہ کرتا، لیکن اس آیت پر روک رہا ہوں، مجھے آگے جانا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنا کچھ دے دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو بھائی توجہ رہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے محمد کو اتنا دوں گا کہ میرا محمد مجھ سے راضی ہو جائے گا. اب جب میں نے قرآن کھولا تو اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا، موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ تم نے اس کام میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ کہنے لگے عجلت رب لترضیٰ. مالک میں نے تو جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. موسیٰ کہنے لگے مالک میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یہ موسیٰ کا مقام ہے. اور اب آواز دی سلیمان نے قرآن میں ان عمل صالحا ترضیٰ. مالک ایک ایسا اچھا عمل بتلا دے کہ میں وہ عمل کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو انبیاء کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کی تمنا ہے محمد مجھ سے راضی ہو جائے. بات بتائیے، واپس چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. ہر نبی کی تمنا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. بھائی توجہ رہے، خدا کی قسم ہم ایک جملہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، دعائیہ جملہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. کیا خیال ہے تمہارا؟ ہر صحابی کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جب نبیوں کی تمنا ہے، جب نبیوں اولو العزم پیغمبروں کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو صحابہ کرام کی تمنا کیوں نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ بھائی سننا، انبیاء اور صحابہ ان کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی تمنا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. جب انبیاء اور صحابہ مل کر رسول جیسے نہ بن سکے تو یہ عرب کے احمق کیسے بن جائیں گے؟
مرد ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ میسج پہنچ رہا ہے؟